بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک طریقہ اور چلا ہے، تھوڑی سی تبلیغ اگر ممبر سے شروع ہو گئی تو جس پر فٹ ہو جاتی ہے وہ کہہ دیتا ہے کہہ کے پڑھوائی، پوری مجلس ہم پہ پڑھوا دی، کان بھر دیے ہوں گے پہلے ہی، سارا اشارہ کر دیا ہوگا پہلے ہی، مجلس کیا ہوئی، نشتر ہمیں چبھائے گئے، مجلس کیا ہوئی، پوری ہمارے پہ فٹ ہو گئی۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں حسینیو، اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے آیت و روایت کے فٹ ہونے سے تو کردار اتنا عالی بنا لو کہ نہ مجلس میں آیت فٹ ہو سکے نہ روایت۔ بنا لیجئے اپنے کو ایسا کہ نہ کوئی آیت آپ پہ فٹ ہو اور نہ کوئی روایت آپ پہ فٹ ہو، لیکن فرض کرو میرے اوپر فٹ ہو گئی، اس کا بھی حل بتاتا ہوں میں۔ مجلس امام حسین ہے ہی اس لیے کہ اگر فٹ ہو جائے تو اپنے کو بدل، ورنہ مجلس کا مقصد، اچھا آپ مجھے بتائیے کیا مقصد ہے؟ اگر مقصد خالی رونا ہوتا تو رو تو آپ اکیلے بھی سکتے ہیں، اگر مجلس اگر خالی تبرک کا نام مجلس ہوتا تو آپ ویسے ہی بھی بانٹ کے کھا سکتے ہیں، تمہارے ہی گھروں سے تو بٹتا ہے تبرک بھی، تو ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر یہ کیا ضرورت ہے مجمع آئے، خطیب آئے، دین بیان ہو، یہ کیوں ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ نے مجلس عزا کی بنیاد رکھی ہی اس لیے ہے کہ جب دین کے احکام بیان ہوں اور کسی آدمی پہ فٹ ہو جائے تو جب اگلے دن مجلس میں آئے تو وہ بیماری دور کر کے آئے تاکہ یہ حر بن جائے۔ مثلا آپ لوگ بیٹھے، میرے اوپر کوئی بات فٹ ہو گئی یا میں گناہگار ہو گیا، غلطیاں مجھ سے ہو گئی، خطائیں مجھ سے ہوئیں، اب امام حسین تو ہے نہیں جو جا کے معافی مانگ لوں میں، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حر تو مجرم تھا، اس نے امام حسین سے معافی مانگ لی، اب یہ قدوائی نگر کا مجمع اگر کوئی غلطی کر دے تو اب امام حسین تو موجود نہیں ہے، جناب زینب نے قیامت تک کے لیے مجلسوں کی شکل میں دربار حسینی سجا دیا، گناہ چھوڑ کے آتے رہو، حر بن کے جاتے رہو۔ اب سمجھے آپ کتنا بہترین موقع ہے، خصوصاً جوانوں کے پاس۔ دیکھیں گناہ سب سے ہوتے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، لیکن گناہ پہ اکڑ جانا یزیدیت ہے اور گناہ پہ شرمندہ ہو جانا حسینیت ہے۔ گناہ دونوں سے ہوئے، گناہ حرملا سے بھی ہوا اور گناہ حر سے بھی ہوا، دونوں کیریکٹر کربلا میں موجود ہیں۔ جو گناہ کر کے اکڑنے لگے وہ حرملا کی سیرت پہ چل رہا ہے، جو گناہ کر کے پچھتانے لگے وہ کس کی سیرت پہ چل رہا ہے؟ وہ حر کی۔ اور یہ دربار ایسا ہے خدا کی قسم جوانوں کہ کہیں معاف ہو یا نہ ہو مگر حسین کے دربار میں معافی ضرور ملے گی۔ کیوں؟ آج شب جمعہ بھی ہے نا، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے دعائے کمیل، دعائے خضر، اسے اور اگر گہرائی میں جائیں گے دعائے خضر ہے، دعائے کمیل ہے، اس میں سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اور آپ۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دعا میں، وہ نوحے میں بھی استعمال ہے، یا سریع الرضا، ذرا مل کے کہیے سب، یا سریع الرضا، ایک دفعہ اور کہہ دیجئے، یا سریع الرضا۔ کیا مطلب ہے؟ اے جلدی راضی ہونے والے، مجلس تو ہو گئی اگر آپ اسے سمجھ لیں، اے جلدی راضی ہونے، کتنی جلدی؟ ماں سے جلدی راضی ہونے والے، باپ سے جلدی راضی ہونے والے، خاندان سے جلدی راضی ہونے والے، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو جلدی راضی ہو، بس ایک مظہر ہے صفات خدا کا اور وہ ہے ماں۔ آپ دیکھیں ماں، اگر آپ نے غلطی بھی کر دی اور ماں کے قدموں میں لیٹ گئے، باپ تھوڑا سخت ہو سکتا ہے مگر ماں سخت نہیں ہوتی، معاف کر دیتی ہے آپ کو۔ اب آپ جملہ کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، کتنی جلدی؟ کوئی بتا سکتا کتنی جلدی؟ پہلے تو روایت آپ کو سنا دوں تاکہ آپ گناہوں کے دلدل میں نہ پھنس جائیں۔ روایت ہے جب آپ نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں
اور فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے بندے نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دے. کہا ابھی تو کیا نہیں ہے. کہا نہیں کرنے پہ تو 10 ہیں. ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے نا اس نے, لکھ دے. ایک لکھ دیا. اس کے بعد نیک کام کر دیا آپ نے, کہا 10 لکھو. یہ تو ہے نیکیوں کے بارے میں. اب روایات کا خلاصہ میں عربی میں بھی پڑھ سکتا تھا لیکن وقت چونکہ کم ہے, اذان ہونے والی ہے تو میں بس ترجمہ کرتا ہوں. روایت کیا کہتی ہے؟ ادھر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا, فرشتے نے کہا لکھ دوں. نہیں, ابھی میرے بندے نے ارادہ ہی تو کیا ہے, ابھی کیا تھوڑا ہی ہے. اب آپ نے کر بھی دیا. ادھر آپ نے کیا, کہا کتنا لکھوں؟ کہا 1. اب میں بعض روایتیں جو ابھی پڑھ کے آیا ہوں اس میں کیا ہے کہ وہ 1 لکھنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں ابھی رک جا, ابھی کچھ گھنٹے رک جا, 1 بھی نہ لکھ. کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی. کتنی نورانی مجلس ہے خدا کی قسم, بتائیے. کیا مطلب بعض روایت میں 7 گھنٹے تک اللہ کہتا ہے فرشتے سے 7 گھنٹے نہ لکھنا اس گناہ کو. ہو سکتا ہے اس بیچ میں کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور میرا بندہ اور وہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اسے معاف کر دوں. کتنی جلدی راضی ہونے والا ہے, انتظار کر رہا ہے کسی طرح تم کہو استغفر اللہ. اسی لیے ایک عمل بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس عمل کو آج ہی سے شروع کر دیجئے نماز عصر کے بعد. شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ, ان دونوں کی کتابوں میں اور مفاتیح الجنان میں تھوڑی سی کم ہے. شیخ صدوق نے مکمل حدیث لکھی ہے. حدیث سن لیجئے, دلوں پہ اتار لیجئے. قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من استغفر اللہ بعد صلاة العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوبہ 50 سنہ. سنیے کیا ہے امام فرماتے, چھٹے امام, جو انسان نماز عصر پڑھنے کے بعد یعنی تسبیح زہرا کے بعد نماز عصر پڑھی, نماز عصر کے بعد تسبیح زہرا پڑھی, مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور میں نے 2 کتابیں حوالہ دی اس میں بھی ہے, اور جو طالب علم ہے اگر چاہیں نکالنا تو گوگل پہ یہ لفظ لکھ کے بھی نکال سکتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, تو امام فرماتے اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دفعہ اور پڑھوں میں. ہاں اتنے اچھے تحفے پہ تو صلوات بہت اچھی ہونی چاہیے بھائی, تو صلوات اور اچھی پڑھو محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ. سنیے جی, پھر سنیے. اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو مجلس کا ثواب بہت ملے گا مرحوم کو. جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ دے, اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا. اب چونکہ میتھ آج کل بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے جوان لڑکوں کو, اب وہ ہر چیز میتھ کے اوپر پرکھتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جناب میں کیوں کہوں 70 مرتبہ استغفر اللہ, میری تو عمر ابھی 25 سال ہے. اب جب میں نے 50 سال ابھی گزارے ہی نہیں, دیکھیں ہیں اتنے بھی تیز ہیں ابھی لوگ کہ میری عمر ہے 25 سال, میری عمر ہے 35 سال, میری عمر ہے 40 سال, اللہ معاف کرے گا 50 کے, تو میری تو ابھی 50 کی ہے ہی نہیں. اب ہم نے ایسے امام کو مانا ہی نہیں ہے کہ جب تک کان میں نہ کہے سمجھ میں نہ آئے. ہم نے امام کو ایسے مانا کہ اگر رات کے سناٹے میں بھی تلوار چلائے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلائے. ہم نے کسی ایسے امام کو نہیں مانا. امام جانتے تھے مجمع کی چالاکی. ایک مرتبہ امام نے فرمایا جس انسان کے گناہ 50 سال کے نہ ہوں تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا. اگر باپ کے ملا کے بھی نہ ہو تو ماں کے گناہ معاف کرے گا. اگر ماں کے ملا کے بھی نہ ہو تو بھائی کے گناہ معاف کرے گا. کمال کا مسئلہ ہے بھائی, جب استغفار کا حصار اتنا مضبوط ہے تو ناد علی کا حصار بس. یہ تو ایک نسخہ تھا, میرا نسخہ نہیں تھا, تمہارے امام کا بتایا ہوا نسخہ تھا. اس نسخے پہ آپ عمل فرمائیں, آج ہی سے عمل کریں.
من استغفر اللہ، جو استغفار کرے نماز عصر کے بعد. پھر بات میں آ گئی، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہونے. کتنی جلدی، کتنی جلدی بتائیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی نہیں، علی نے اور جناب خضر نے اور دعائے کمیل میں یہ تو بتا دیا مولا نے اور خضر نے کہ اللہ جلدی راضی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو ہماری سمجھ میں نہ آتا. یہ تو جب پتا چلا کہ جب حر نے امام کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور امام نے فوراً اٹھا لیا اور معاف کر کے بتایا، جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دے اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا. یہی کہا کہ ہے مجرم بہت بڑا، چھوٹا موٹا مجرم نہ مانیے. آپ خالی راستہ بھی روکا ہے، لجام فرس پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے، امام نے کہیں جانا چاہا ہے تو جانے بھی نہیں دیا ہے، اڑ کے سامنے کھڑا بھی ہو گیا ہے، باتیں بھی بتا رہا ہے، امام دلیلیں بھی دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خالی راستہ روکا ہے. کافی بڑے جرم کیے حر نے، مگر ایک مرتبہ کا کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے حر کے واقعے سے کیا سبق لیا؟ اگر آپ کی شان میں آپ کا چھوٹا بھائی گستاخی کر دے اور معافی مانگنے کے لیے آ جائے اور پھر بھی آپ اسے معاف نہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے واقعہ کربلا سے آپ نے کچھ سیکھا نہیں، بلکہ پتہ کیا کہا جاتا ہے. اگر آ بھی جائے بیچارہ معافی مانگنے والا، اکیلا آیا تھا، اگر تمہیں منانے بھی آ جائے وہ اکیلا آیا تھا، یہ بھی کوئی معافی ہے. ایک تو اگر آپ معاف کرنا بھی چاہیں، وہ جو تمہارا بھائی شیطان ہے وہ نہیں معاف کرنے دیتا ہے. وہ جو دیکھ سے زیادہ چمچے ہیں، اگر میں معاف بھی کرنا چاہوں نا، مطلب آپ نے غلطی کر دی اور میں معاف کرنا چاہوں تو وہ جو برابر بیٹھے، اجی یہ بھی کوئی معافی ہے، پہلے بے عزتی کر لی مجمع میں، اب آ کے معافی مانگ لی. اب یہ شیطان ہے جو تمہارا میل نہیں چاہتا. مجھے بتائیے، ادھر امام نے معاف کیا، حبیب نے اعتراض کیا، جون نے اعتراض کیا، عباس نے اعتراض کیا، اما مجرم تو سب کا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو آپ بڑی غلط حرکت کرتے ہیں. اجی میں تو چلوں گا، میرے بیٹے سے پوچھ لو. ان نے بڑے بیٹے سے معافی مانگ لی، اب وہ چھوٹا بیٹا کر گیا، اجی اس سے بھی پوچھ لو. یعنی ایک ایک آدمی سے معافی منگوائی. کربلا کا کردار یہ نہیں ہے. جب بڑے سے معافی مانگ لی، اما جب حسین سے معافی مانگ لی تو حبیب سے کیا مطلب؟ جب تمہارے باپ سے معافی مانگ لی تو بیٹے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بیٹا چاہے جتنا بڑا ہو جائے مگر باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ لکھ لیجئے آپ ذہنوں پہ، باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. حسین نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر، مگر ایک لفظ کہا، میں نے بھی معاف کیا. آگے کا لفظ بولیے، میرے خدا نے بھی. یہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی کا کیا مطلب ہے؟ مولا یہ میں نے کا مطلب کیا ہے؟ بس میں جملے کو یاد رکھنا، بہت بڑا جملہ ہے جو ابھی تک نہیں بولے، ذرا تیار ہو جائے جملے پہ. پتہ میں نے معاف کیا، کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا. یہ میں نے کا مطلب کیا ہے؟ کام بڑے بڑے فتووں کی دکانیں کھلیں گی. یزید کو برا نہ کہیے، اگر اللہ میاں چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اگر اللہ میاں چاہے تو معاف کر سکتا ہے. میں نے کا لفظ رکھ کے بتا دیا، جب تک میں معاف نہ کر دوں